مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خدا باپ آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 8 آیت ہے۔ وہ لکھتا ہے دو دلوں کے بارے میں، جن لوگوں کے دو دل ہیں، جن سے جیسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں دوگلا ہے یہ آدمی، دو دلوں کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں تو خداوند انہیں باز کرتا ہے اور وہ باز نہیں آتے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 8 آیت لکھا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ وہ کہتے ہیں خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کیا کہتا ہے خداوند کا کلام؟ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند کے نزدیک جاؤ۔ جتنا ہم لوگوں سے، خدا کے لوگوں سے کلام کو سنتے ہیں، اتنا ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند سے دور جاتے ہیں، خداوند سے دور جاتے ہیں، تاکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت نہ دے۔ ٹھیک ہے، خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اگر ہم خداوند کو پکاریں گے نہیں تو ہماری بات کا وہ جواب کیسے دے گا؟ اگر ہم خداوند کے نزدیک جائیں گے نہیں تو وہ ہمارے نزدیک کیسے آئے گا؟ خداوند دروازہ تب بھی کھولتا ہے جب ہم کھٹکھٹاتے ہیں۔ بغیر کھٹکھٹانے سے خداوند دروازہ نہیں کھولے گا۔ کھٹکھٹانے کے لیے ہم نے اپنے دو دل کو بدلنا ہے، اپنے ہاتھوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ ہاتھ ہمارے کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ آپ جانیں گے، آپ جانتے بھی ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے وہ فرما رہا ہے کہ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ دل میں کیا چیزیں ہیں، دل میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی آپ میرے بھائی جانتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اگر ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ خداوند ہمارے درمیان میں آ کر ٹھہرے گا۔ ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ کھولے گا۔ اگر وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اندر بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ کھانا خداوند اسی کے ساتھ کھاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے جو اس کے نزدیک جاتا ہے۔ ہم خداوند کے نزدیک جائیں گے تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا، کیونکہ خداوند خدا جو ہے آپ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم نجات پانا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے، جہان کے خدا نے ہماری آنکھوں پر چربی سی چڑھا دی ہے۔ جہان کا خدا جو ہے نا، اس نے ہماری آنکھوں پر چربی چڑھائی ہوئی ہے۔ ہم یتیم کا اور بیوہ کا بھی، غریب کا بھی حق مارتے ہیں اور حق کھاتے ہیں۔ خداوند کا کلام ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی دو دلے کا کام ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک آ جاؤ، جو خداوند کے پاس پہلے ہی ہیں، وہ خداوند کے حضور جو پہلے سے جھکے ہیں، جھکتے ہیں۔ جن لوگوں نے خداوند کے کلام کو، نام کو قبول کر لیا ہے، وہ خداوند کے نزدیک ہے، خداوند ان کے اندر موجود ہے۔
ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 16 آیت میں وہ خداوند ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور ہم برکت نہیں پاتے۔ میں نے اگلے میسج میں بتایا ہے کہ ہم زندگی پانے کے لیے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ زندگی بہت کھٹن ہے ہماری زندگی میں۔ خداوند کو پکارنا، خداوند کے نزدیک جانا بہت مشکل ہے۔ ہم نے خداوند کے نزدیک جانا ہے، اسے پانا ہے، تاکہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے، ہم کھولیں اور وہ ہمارے ساتھ اندر بیٹھ کر کھانا کھائے گا، تب جب ہم خداوند کے نزدیک جائیں گے۔ دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 1 نمبر باب اس کی 16 آیت میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ لکھتا ہے، اپنے آپ کو دھوو، اپنے آپ کو دھوو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ کن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ بدی کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھ لالچ کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھ لوگوں کا حق چھیننے کے لیے بڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھ لوگوں کا حق کھانے کے لیے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیٹ کی جو چھوٹی سی تھیلی ہے نا، یہ بھرتی نہیں۔ ہم لوگوں کا حق چھین چھین کر اپنے ہاتھوں کو بھی گندا کیا ہوا ہے اور اپنے دل کو بھی گندا کیا ہوا ہے، اور خداوند سے بھی ہم دور ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو دھوو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ برے کام یہی ہے، ہم لوگوں کا یعنی غریب لوگوں کا حق کھاتے اور مارتے، یتیموں کا حق کھاتے ہیں، ہم بیووں کے حق کو کھاتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو۔ بد فعلی سے باز آؤ۔ بد فعلی جو ہے وہ ہمارے دماغ میں، ہماری آنکھ میں گھوٹ گھوٹ کر بھری ہوئی ہے، جیسے ہمارے بلڈ میں بت پرستی بھری ہوئی ہے، وہ ہمارے بلڈ میں سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ایسے کام کیے ہیں۔ ہمارے بلڈ میں سے کیسے کم ہوگی، ختم ہوگی، تب بھی ختم ہوگی یہ بد فعلی جب ہم خداوند کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے۔ فرما رہا ہے بد فعلی سے باز آؤ، باز ہم آ نہیں سکتے۔ دیکھتے ہیں کہ لکھتا ہے مظلوموں، لکھتا ہے نیکوکاری سیکھو، اور نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو۔ نیکوکاری ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ کلام مقدس کو تو ہم قبول نہیں کرتے، کلام کی سچ بات کو ہم مانتے نہیں، جھوٹ پر جھوٹ ہم بولتے ہیں، خدا کے کلام کو ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اور پرانی روایتوں کو ہم مضبوط کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو۔ کون مظلوموں کی مدد کرتا ہے ہم میں سے؟ ہم لوگ مظلوموں کا حق کھا رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں۔ تو لکھتا ہے مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسائی کرو۔ یہ یتیموں کی طرف کون اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے؟ یتیموں کی حفاظت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہم میں سے کون اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے؟ ہمارے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ لکھتا ہے بیووں کے حامی ہو، بیووں کے حامی ہو۔ کون شخص ہے جو بیوہ کا حامی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہے خون آلودہ ہے۔ آگے 1 باب کی 5 آیت دیکھتے ہیں یسایہ کی، وہ لکھتا ہے تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہیں اور دل بالکل سست ہے۔ تمام جو لوگ ہیں، سر ہے مرد،
کس کا سر ہے؟ عورت کا۔ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ تلوار سے لے کر چاندی تک، تلوار سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ کیا چیز ہمارے اندر، کیونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں سے زبور میں بتاتے ہیں تیل تو ود کے نرم ملائم اودے مودیاں باتاں، پر ننگی تلوار دے وانگر تیز نے اودیاں گھاتا۔ ہماری زبان کے الفاظ تیز ہیں جو ہر کسی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم نے اپنی زبان کو بھی قابو کرنا، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، دو دلوں سے ہم نے باز آنا ہے، اپنے دل کو ایک کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔